السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ فیقول ان هذا فیقال باستغفار ولدک لک، رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی۔ معزز ناظرین، ہمارا جو موضوع درس ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو انجام دے تو کل قیامت کے دن اس کے میزان حسنات میں سب سے زیادہ بھاری بھرکم عمل ثابت ہوگا۔ اس میں سے ایک حدیث میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے حق میں، چاہے ان کے حیات میں یا ان کے انتقال کے بعد، کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے حق میں استغفار طلب کرے گا تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو کل قیامت کے دن انسان کے اپنے لیے فائدہ مند ہوگا اور خود اس کے والدین کے حق میں بھی فائدہ مند ہوگا۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک آدمی جنت میں اس کے درجات خوب بلند کر دیے جائیں گے تو شخص اللہ سے سوال کرے گا انا ھذا، کہا کہ اتنے سارے درجے جنت میں میرے کیسے بلند ہوئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس سے کہا جائے گا باستغفار ولدک لک، کہ تمہارے اولاد کا تمہارے حق میں استغفار طلب کرنا، اس کی وجہ سے جنت میں تمہیں اتنے اونچے درجات ملے۔ تو اس حدیث میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بتا دی کہ اگر کوئی انسان اگر اپنے والدین کے حق میں استغفار طلب کرتا رہے گا تو ایسے موقع پر کل میزان حسنات میں خود انسان کے عمل میں یہ بہت زیادہ وزنی عمل ہوگا اور خود والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کی ایک بہت ہی عمدہ بہترین مثال ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اہل علم نے اس حدیث کے روشنی میں ایک بات یہ بتائی، کہا کہ اگر کوئی اولاد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے عمدہ مثال یہی ہوگی، سب سے عمدہ عمل یہی ہوگا کہ ہر ہمیشہ اپنے والدین کے حق میں دعائیں، وہ بھی دعائیں رحمت، دعائیں مغفرت اور خیر کی دعائیں کرتے رہنی چاہیے۔ حدیث مشہور ہے ترمذی کی کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب ابن آدم انسان مر جاتا ہے اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے یہ تین عمل کے، صدقۃ جاریہ، کوئی انسان اگر صدقہ جاریہ کر کے دنیا سے گیا ہے قبر میں بھی اور کل بروز قیامت بھی یہ عمل اس کے لیے کام میں آئے گا، اور دوسرا آپ نے فرمایا علم ينتفع به، ایک ایسا علم جو اس نے دیا لوگوں کو جس سے لوگوں کا فائدہ ہوا، اور تیسری چیز آپ نے فرمائی ولد صالح يدعو له، ایک اولاد جو نیک تھی اس کے بعد، اس کے مرنے کے بعد اپنے والدین کے حق میں اس نے دعائیں کی، استغفار کے رحمت کی، یہ بچے کی دعا اپنے والدین کو لگے گی کہ جس کی وجہ سے موقع پر کل قیامت کے دن انسان کو صرف جنت نہیں بلکہ جنت کے اندر اونچے درجات بھی اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس میں ایک اور آخری میں ایک وضاحت یہ کروں آپ کے سامنے، صرف ان والدین کے حق میں ہم استغفار کر سکتے ہیں جو حالت توحید میں جن کا انتقال ہوا ہے، لیکن وہ والدین جو حالت شرک میں وفات پا گئے ہیں ایسے موقع پر ان کے لیے ان کے مرنے کے بعد استغفار کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ ترمذی کی ایک حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو سنا کہ وہ ایک شخص اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کر رہا تھا، تو فوراً ایسی صورت میں نے اس سے سوال کیا، کہا کہ تم اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے یہ جواب دیا، کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ جو مشرک تھا اس کے لیے استغفار کی دعا کی تھی؟ تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی، یہ واقعہ سارا سنایا، تو اس موقع پر قرآن کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس کا مطلب ہے کہ نبی کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ چیز حلال نہیں ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربی، گرچہ کہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ ان کے اوپر یہ معاملہ واضح ہو جائے کہ وہ جہنمی لوگ ہیں۔
تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم صرف اپنے ان والدین کے حق میں توبہ اور استغفار اور رحمت کی دعا کر سکتے ہیں جو حالت توحید میں تھے، توحید کی حالت میں جن کی وفات ہوئی ہے، لیکن جو والدین شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں وفات پائے ہیں، ایسی صورت میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا حلال اور جائز نہیں ہے۔ اس کا پورا اس درس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم جب تک ہمارے والدین زندہ ہیں یا ان کے انتقال کے بعد میں اگر ہم ان کے ساتھ حسن سلوک اگر ہم کو کرنا ہے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر ہمیشہ ہم اپنے والدین کے لیے توبہ اور استغفار اور رحمت کی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب ہمیں مانگنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سبحانہ و تعالیٰ ہمارے والدین جب تک زندہ ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک وہ باحیات ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے خوب استغفار رحمت کی دعائیں کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب کرے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔